بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ماہ جولائی کے فورٹ نائٹ 15 یومیہ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دین سے دور افراد کو نشانہ بنا کر انہیں دین سے جوڑنا ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اولین ذمہ داری ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے فکر مند اور دردمند بڑے اور چھوٹے علماء اکرام دانشمند طبقے کو لے کر ایک تحریک کا آغاز 1 سال قبل اس سلوگن کے ساتھ کیا تھا، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور گجرات میں اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال انڈیا و ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا نے تحریک چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں کی فکروں کو لے کر اپنے 2 روزہ 12 اور 13 جولائی 2024 کو دورہ شاملی اتر پردیش کے مختلف پروگرامز میں شرکت کرتے ہوئے عمومی و خصوصی مجالس میں تحریک کے تعارف کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ میں مساجد کو مراکز انسانیت بنانے پر عوام الناس و علماء اکرام کو متوجہ کرتے ہوئے اپنے خطاب میں یوں فرمایا کہ مسجدوں میں انسانیت کی بنیاد پر نفع بخشی کا وہ پیارا نظام قائم کیا جائے جو نظام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں قائم کیا تھا۔ مسجد نبوی جہاں مرکز عبادت تھی، وہیں نفع بخشی کا مرکز بھی تھی۔ واضح ہو کہ مولانا غیاث احمد رشادی ان دنوں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اس تحریک کو علماء و عوام میں عملی طور پر نافذ کرنے کی غرض سے لگے ہوئے ہیں اور مختلف صوبوں کے مختلف اضلاع کے سفر بھی فرما رہے ہیں۔ انہی فکروں کو لے کر اس وقت شاملی اتر پردیش کے دورے پر ہے۔ مقامی طور پر مولانا محفوظ الرحمان رشیدی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن یو پی اور ترجمان مولانا محمد خلیل بدری، قاری بلال اور مولانا عمران اس سفر میں اس تحریک کی وسعت میں مصروف ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ریاست میں زون قائم کیے گئے ہیں اور وہاں کے صدور و ترجمان حضرات اپنے اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت منعقدہ تربیتی ورکشاپ کا کامیاب انعقاد، اہل علم و ماہرین فنون کے خطابات، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام مولانا غیاث احمد رشادی کی صدارت میں مرکزی دفتر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا، مسجد الفلاح قدیم ملک پیٹ حیدرآباد میں ایک تربیتی ورکشاپ بعنوان نوجوان نسل کی دینی تربیت 6، 7 اور 8 جولائی 2024 کو منعقد ہوا اور مختلف ماہر علوم و فنون شخصیات اپنے منتخب کردہ عناوین پر محاضرات و خطابات پیش فرمائے اور اس سہروزہ ورکشاپ میں وقت کی پابندی، دلچسپی اور شوق دکھانے والے 10 نوجوانوں کو امتیازی انعامات اور تمام ہی شرکائے ورکشاپ کو عمومی انعامات اور توصیفی اسنادات دی گئیں۔ نیز مہمان علماء اکرام کی خدمات میں تحفے بھی پیش کیے گئے۔ آخر میں الحاج مولانا سید رضوان اسعدی صاحب کی دعا سے یہ ورکشاپ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جاری مراکز نسوان کا تعلیمی و تربیتی سلسلہ رواں دواں ہے۔ ان خواتین و طالبات کے درمیان امتحانات کرائے جاتے ہیں۔ امتحانات کے بعد تقسیم انعامات کا سلسلہ بھی رہتا ہے، جن کے ذریعے سے طالبات و خواتین میں آگے بڑھنے کی ترغیب و تشویق دلائی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ شہر حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں چلنے والے تمام ہی مراکز نسوان کی حاضری کو سافٹ ویئر کے ذریعے سے آن لائن کر دیا گیا ہے۔ مراکز نسوان کا یہ سلسلہ شہر حیدرآباد کے علاوہ سورت، گجرات، گلبرگہ، چنچولی، چنداپور، عادل آباد، بھینسا، کریم نگر، کورٹلا، نرمل، خانہ پور، کلوا کوٹ، اکل کوٹ، شولاپور، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال اور سہارنپور، کیرانہ، یو پی وغیرہ میں بھی جاری و ساری ہے۔ مولانا غیاث احمد رشادی نے ہندوستان بھر کے علماء اور دردمند احباب سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو دین سے جوڑے رکھنے کے لیے مراکز نسوان کو قائم کریں، بالخصوص سلم علاقوں اور دیہاتوں میں مراکز نسوان کے قیام کا اہتمام کریں۔ مولانا حبیب الرحمان اسامی صاحب کرسپونڈنٹ گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول کی اطلاع کے بموجب MMF گروپ آف اسکولز کی پہلی یونٹ گلشن ارشاد ماڈل اسکول میر محمود پہاڑی کشن باغ میں اسلامک پیٹرن پر نونہالہ قوم و ملت کی تعمیر و ترقی اور نشو و نما کا سلسلہ مولانا غیاث احمد رشادی ڈائریکٹر MMF گروپ آف اسکول کی راست نگرانی میں بحسن خوبی جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بتاریخ 5 جولائی 2024 بروز جمعہ شجر کاری مہم پروگرام مولانا غیاث احمد رشادی کی زیر نگرانی عمل میں آیا۔ اس موقع پر
مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے شجرکاری کی اہمیت و فضیلت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفصل خطاب فرمایا۔ نیز گزشتہ جمعہ 12 جولائی کو MMF گروپ آف اسکول کی اس برانچ گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول میں طلباء کے درمیان الفابیٹ ورڈز کا مقابلہ اور کمپٹیشن کا انعقاد کرایا گیا اور طلباء کرام نے بہترین مظاہرہ پیش کیا۔ واضح رہے کہ گلشن ارشاد ماڈل اسکول میں بہترین ڈیجیٹل کلاسز کا نظم اور معیاری تعلیم و تربیت BEd DEd اساتذہ کرام کی نگرانی میں دی جا رہی ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام جاری بیسٹ کیریکٹر پروگرام کے ذریعے اسکولی طلباء و طالبات کی دینی اخلاقی تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معصوم بچے کفر و ارتداد کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کام کے لیے صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی نے 10 ایسے علماء اکرام کی ایک ٹیم تیار کی ہے جو انگلش سے بھی واقف ہوں اور بچوں کی نفسیات کو بھی جانتے ہوں۔ یہ علماء اکرام روزانہ اسکولوں میں جا کر طلباء و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہیں اور انعامات کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان میں سنجیدہ قسم کے بچوں کو بیسٹ کیریکٹر کے میڈلز سے نوازتے ہیں۔ واضح ہو کہ یہ کام مستقل طور پر حیدرآباد کے 135 اسکولوں میں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر وغیرہ کے مختلف علاقوں میں چل رہے اسکولوں میں بھی یہ کام جاری و ساری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے منتخب کردہ ترجمان حضرات زمینی سطح پر کام کر رہے ہیں، جس میں نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں اور ہوٹلوں کے پاس وقت گزارنے والے بوڑھے اور نوجوان افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو سنتے ہیں، ان کے حل بتانے کے ساتھ ساتھ ان کو دین سے جڑے رہنے کی ترغیب دیتے ہیں، نماز پڑھنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلیوں میں کھیل رہے معصوم بچوں سے ملاقات کر کے ان میں دینی سوالات کر کے جوابات دینے پر انعامات کی تقسیم کرتے ہیں اور انہیں اس طریقے سے دین سے قریب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے ترجمان و مبلغ احباب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح نقیبہ خواتین کی ایک ٹیم مختلف معالجات میں پہنچ کر گلیوں میں کھیل رہے معصوم بچوں سے دینی سوالات کر رہے ہیں اور درست جوابات پر انعامات دیے جا رہے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن نے ملک کے 10,000 ائمہ مساجد کا ڈیٹا تیار کر رکھا ہے۔ ملک کے بدلتے حالات میں سلگتے موضوعات ہر جمعہ کے لیے ان 10,000 ائمہ تک ہر چہارشنبہ بعد نماز مغرب واٹس ایپ کے ذریعے بیانات ارسال کرتا رہتا ہے تاکہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر وہ ان موضوعات پر بیانات کر سکیں اور ملت کی رہبری کر سکیں۔ اب تک 351 خطبات بھیجے جا چکے ہیں۔ تلنگانہ زون کی خدمات پیش خدمت ہیں۔ مولانا سید رضوان اسعدی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ کی اطلاع کے بموجب تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں 15 نکاتی تحریک کے مختلف نکات پر عمل آوری ہے، چنانچہ عادل آباد، اٹنور، خانہ پور، بھینسا، نرمل، کوروٹلا، گوداوری کھنی، پیدا پلی اور کریم نگر میں مراکز نسوان کا سلسلہ جاری ہے۔ مراکز نسوان کے تحت عادل آباد، بھینسا اور کوروٹلا اور کریم نگر میں خواتین کے عمومی و اصلاحی اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل کی دینی و دنیاوی تربیت ورکشاپ میں اٹنور اور کریم نگر سے متعدد نوجوانوں نے شرکت کی۔ مولانا حیدر اسعدی نمائندہ کریم نگر نے مختلف عصری اسکولز کا دورہ کرتے ہوئے اسکولز میں اخلاقی و اصلاحی پروگرامز کے انعقاد کے سلسلے میں پرنسپل حضرات سے ملاقاتیں کی اور مختلف اسکولز میں حاضری کی تواریخ اور دن متعین کیے اور دین سے دور نوجوانوں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان کی دینی ذہن سازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مولانا سید رضوان اسعدی ترجمان ممبر محراب نے مسجد عمر فاروق اتنور، جامع مسجد گوڑی ہتنور میں جمعات کے موقع پر خطابات کرتے ہوئے ملت کے افراد کو سنت پر عمل آوری اور مکمل دین پر عمل آوری کا پیغام دیا اور مختلف نوجوانوں سے ملاقات کرتے ہوئے اسلامی وضاقتہ اپنانے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی تلقین کی۔ مولانا سید رضوان اسعدی جاری ماہ سنگاریڈی، سداسپیٹ اور ظہیر آباد کے مختلف علاقوں میں تحریک کی تعارفی مہم چلاتے ہوئے علماء، ائمہ، ذمہ داران سے رابطہ اور ملاقات کر رہے ہیں اور قومی صدر مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے 27-28 جولائی کو سنگاریڈی ضلع کے ہونے والے دورہ کے موقع پر تعارفی مجلسوں کا انعقاد کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ مفتی شریف الحسن قاسمی مبلغ و داعی مجلس علمیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش اور ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اطلاع کے مطابق تلنگانہ کے اضلاع رنگاریڈی اور نلگنڈا کے مختلف منڈل یاچارم، چنتاپلی، کونڈا ملے پلی، چندم پیٹ اور پدارو منڈل وغیرہ کے دیہی علاقوں کے دین سے دور افراد کو قریب کرتے ہوئے
انہیں دین کی بنیادی اور اہم باتیں بتلائی گئی اور انہیں دین سے قریب کرنے کی کوشش کی گئی۔ کرناٹک زون کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم شعیبی اور مولانا مختار احمد رشادی ترجمانان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کرناٹک زون کی اطلاع کے مطابق دین سے دور نوجوان سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں دین کی بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ اسلامی نئے سال ماہ محرم الحرام میں کیے جانے والے کام اور نہ کیے جانے والی چیزوں کو شرعی نقطہ نظر سے سمجھایا گیا اور ان کے من گھڑت خیالات اور عقائد اور بے بنیاد معلومات کی تردید کی گئی اور بدعات و خرافات سے بھی واقف کرایا گیا اور اپنی زندگی میں سیرت النبی اور حسینی کردار کو اپنانے کی تاکید کی گئی۔ حسب معمول نشہ اور چیزیں، گٹکا خوری، سگریٹ نوشی کے نقصانات سے بھی آگاہ کیا گیا اور رات دیر تک جاگے رہنے اور موبائل کے غلط استعمال کرنے وغیرہ چیزوں سے روکا گیا۔ طے شدہ نظام کے مطابق سہ روزہ دینی و دنیاوی تربیتی ورکشاپ کے لیے تشکیل شدہ نوجوانوں کے ساتھ مرکزی دفتر حیدرآباد پہنچ کر عادل شدہ تمام نوجوانوں کو ماہرین علوم و فنون کی تربیت سے مستفید کرایا گیا اور مراکز نسوان کی فکر کے تحت کثیر الآباد علاقہ عمر کالونی شہر گلبرگہ میں ایک مرکز نسوان کا افتتاح عمل میں آیا۔ شہر کے ائمہ اور خطباء اور اداروں کے صدور اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کرتے ہوئے صدر محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی گراں قدر جدید تالیف قرآنی آیات اور موجودہ حالات کو تحفتاً پیش کیا گیا اور اپنے گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑو مہم کے تحت اس کی افادیت اور اہمیت بتاتے ہوئے 2 واٹس ایپ گروپ بنائے گئے۔ صفا فاؤنڈیشن کے تحت 20 سے زائد جاری مکاتب میں بطور نصاب مطلوب ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا سے نشر شدہ قرآنی صورتوں کا تصحیحی خاکہ و نقشہ پیش کیا گیا۔ ریاست مہاراشٹر کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ قاری محمد مصطفیٰ ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اورنگ آباد زون کی اطلاع کے مطابق مہاراشٹر میں مفتی انیس الرحمان صاحب ندوی صدر صفا بیت المال وہ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اورنگ آباد کی زیر سرپرستی ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات جاری و ساری ہیں۔ الحمدللہ ماہ رواں ان 15 دنوں میں بدناپور تعلقے میں تحریک کا کام شروع ہوا۔ تمام ائمہ اکرام نے بھرپور تائید کی اور میدان عمل میں سرگرم ہونے کا تیقن دیا اور الحمدللہ 8 مراکز نسوان شہر میں شروع کرنے کے ارادے و عزائم کیے گئے، نیز تمام مساجد کے واٹس ایپ گروپ بنانے کا عزم بھی لیا گیا۔ پھر اس کے بعد رنجن گاؤں میں جا کر تحریک کا مکمل تعارف کرایا گیا۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مشن میں تعاون کی درخواست کی گئی اور تحریک کا کتابچہ بھی دیا گیا۔ اسی طرح والوج میں علماء کرام سے ملاقات کرتے ہوئے تمامی علماء کرام کو تحریک سے متعارف کرایا گیا۔ تحریک کا کتابچہ بھی تمام علماء کرام کو دیا گیا۔ بے دین افراد سے ملاقات کرتے ہوئے لمبے جلگاؤں جا کر دیہات میں ایک گیریج پر کچھ احباب سے ملاقات ہوئی۔ گلے میں ہاتھ میں کڑا لٹکائے ہوئے افراد کو دین کی باتیں کی گئی، ان کو نصیحت کی گئی۔ اس کے بعد وہ لوگ متاثر ہوئے اور بہت ہی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ان نوجوانوں نے اپنے گلے اور ہاتھوں سے کڑا نکالا۔ اس کے بعد ناندیڑ کے مولانا سرور صاحب کو شہر میں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مشن کو مضبوط کرنے کی درخواست کی گئی۔ ناندیڑ کے مولانا سرور صاحب سے شہر میں ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے مشن کو مضبوط کرنے کی درخواست کی گئی، جس کے بعد ناندیڑ کی مساجد کے واٹس ایپ گروپ بنائے گئے، علماء کا بھی گروپ بنایا گیا۔ تقریباً 100 سے زائد علماء کرام کو ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اورنگ آباد زون کے گروپ سے جوڑا گیا۔ 60 سے زائد لوگوں کو درس قرآن سے جوڑا گیا اور 15 واٹس ایپ گروپ بنائے گئے اور 3 روزہ تربیتی ورکشاپ حیدرآباد میں اورنگ آباد سے 16 افراد شریک ہوئے۔ تمام ہی شرکاء میں کافی بہتری اور مثبت تاثرات دیکھنے کو ملے اور مقام پر جانے کے بعد ان نوجوانوں میں دعوت کا شوق بھی نظر آ رہا ہے اور الحمدللہ فی الحال ادارے کی ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات میں وہ نوجوان حضرات لگے ہوئے ہیں۔ مزید ایک مرکز نسوان کی ترتیب بنائی گئی جس میں 35 خواتین کے نام الحمدللہ درج کرائے گئے ہیں۔ فی الحال مراکز نسوان کو مستحکم بنانے کے لیے ادارے کے تحت محنت جاری ہے۔ ریاست اتر پردیش کی خدمات مولانا محمد خلیل بدری صاحب ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا
اتر پردیش کی اطلاع کے موجب ان 15 یوم میں ضلع شاملی کے مختلف گاؤں اور دیہاتوں بلوا، ملک پور، محمد پور اور کیرانہ کے دورے کیے گئے اور ان دوروں کے دوران ائمہ مساجد اور مدارس کے ذمہ داران سے ملاقاتیں کی گئی اور تحریک کا تفصیلی تعارف پیش کرایا گیا۔ بعض مقامات پر تحریک کا کتابچہ بھی پیش کیا گیا۔ ماشاءاللہ سبھی حضرات نے خوشی کا اظہار کیا، تحریک کے اور صدر محترم کے ان کاموں سے نہایت ہی متاثر ہوتے ہوئے معاون بننے کا وعدہ اور عزم کیے۔ اس کے علاوہ گلی کوچوں میں اور چوراہوں پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور گلیوں کی گلیوں میں بچوں سے عقائد کے متعلق گفتگو بھی جاری ہے۔ ہفتہ واری تعلیم کا سلسلہ خواتین میں جاری ہے۔ نیز قومی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کے شاملی اور اس کے مضافات میں آمد کے تعلق سے عوام و خواص میں دعوت چلائی گئی۔ ریاست مدھیہ پردیش کی تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ مفتی محمد جنید قاسمی صاحب ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی اطلاع کے بموجب بھوپال مدھیہ پردیش کی ایک عظیم ہستی امیر شریعت حضرت مولانا مفتی احمد خان صاحب مدد العالی، جانشین مجاہد آزادی ہند مفتی عبدالرزاق خان صاحب قاسمی و صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہوئے حضرت والا کے سامنے تحریک کا مکمل تعارف کرایا گیا اور تحریک کی ڈائری اور رسالہ تحفتاً پیش کیا گیا۔ نیز مدھیہ پردیش میں چل رہے تحریک کے کاموں کی سرپرستی کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ الحمدللہ حضرت نے تحریک کے کاموں کو بہت پسند فرمایا اور کہا کہ یہ سارے کام اس وقت کی اشد ضرورت ہیں اور کارکنان تحریک کو دعاؤں سے نوازا۔ مختلف ائمہ مساجد اور ذمہ داروں سے ملاقات کر کے اپنی اپنی مسجدوں کے واٹس ایپ گروپ بنانے کی گزارش کی۔ شہر بھوپال کے الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں کو مسجدوں میں جوڑ کر 15 نکات سمجھاتے ہوئے مراکز نسوان کے قیام کی تشکیل کی۔ الحمدللہ کچھ نوجوان تیار ہوئے اور کہا کہ ہم 3 دوست مل کر ایک سینٹر شروع کریں گے۔ تحریک کے اہم عنوان بیسٹ کیریکٹر پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اسکول کے اساتذہ سے ملاقات کی اور اپنے اسکول میں پروگرام شروع کرنے کے لیے وقت طلب کیا۔ علاوہ ازیں شہر میں بے دین افراد سے دینی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو ممبر محراب کے دفتر تشریف لا کر اس مہم کو قریب سے جان سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 9989666811۔ والسلام مع الاحترام۔